آپ کی ٹوٹل مسجدیں برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مساجد کو، آپ کے مدارس میں تالے ڈلوانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آسام کے 300 مدرسوں کو دیکھ لو، تالے لگ چکے۔ ابھی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی ہے، کچھ دنوں کے بعد نماز میں پابندی ہوگی۔ ہمارے مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، ہم مکتب فکر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ کا مکتب فکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان مکتب فکر کی وجہ سے اپنے آپ نے اپنے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑا مت کرو میرے مسلمانوں۔ اگر آپ کے بیچ میں نفرت کی دیوار ہے تو انہی نفرت کی دیواروں نے، اسی انتشار کی وجہ سے آپ کی اس دنیا کے اوپر آج اگر دو بڑے بادشاہ کی بات بتاتا ہوں، اگر وہ دونوں متحد ہوتے، پوری دنیا کا جھنڈا اگر کوئی ہوتا تو اسلام کا جھنڈا ہوتا۔ جیسے آج بھارت کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں کے کچھ نوجوان بچے اپنی نادانی کی وجہ سے گیروے کو اپنا جھنڈا مان کر جگہ جگہ کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں کہ بھارت کے ترنگا سے اتنی محبت ان کو نہیں ہوتی۔ کفار و مشرکین تمہارے مساجد کے سامنے اگر بلڈوزر چلائے تو کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے؟ ان ظالموں کا دیش کے ہت میں نہیں ہے، یہ ظالم بادشاہ ہیں، اور ہمارے اعمال بد کی وجہ سے یہ ہم پر تھوپ دیے گئے، مسلط کر دیے گئے۔ اس دیش میں جو نفرت کی دیوار کھڑی کی گئی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ جب ممبر آف پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ اورنگزیب نے اس مندر کو توڑ کر مسجد بنایا، وہاں پر مسلمانوں کو زمین دلوائی، ہندو بھائیوں کے جائیداد پر قبضہ کر کے، اسی لیے اورنگزیب نے جہاں جہاں پر یہ کام کیا ہے وہاں پر توڑ کر ایسا کیا جائے ویسا کیا جائے۔ یہ بات سامنے تھی۔ ڈاکٹر بی این پانڈے نے کہا کہ جتنے بھی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ساری اتہاسک باتیں ہوئے، اور یہ کہا کہ سماج کی بیٹیاں پردہ نہیں کرے گی۔ حالانکہ ان کا تعلق کن سے؟ ہمارے ہندو بھائی آپ یہاں پر اگر بیٹھے ہیں تو عبداللہ جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کا تعلق سناتن دھرم سے۔ سناتن دھرم بلیو کرتی ہے، سناتن دھرم مانتی ہے اپنے گرنتھوں کو، منوسمرتی کو، رگ وید یجروید کو۔ منوسمرتی رگ وید یجروید کے اندر پردے کی بات کہی گئی، پردے کا ہنن نہیں کیا گیا۔ اس میں کہا گیا یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا۔ اگر تم گھر میں بیٹی کی عزت کرو گے تو تمہارے پاس ایشور آسمان سے اترے گا۔ یتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ اور جس گھر میں بیٹی کا سمان نہیں ہوتا، بیٹی کی عزت نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر ایشور کبھی واس نہیں کرتے۔ تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے دھارمک، آپ اپنے شاستروں کے انوسار کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی نقلی خداؤں کے اشارے پر، ان کے مرضی پر آپ قدم بڑھا رہے ہیں، اور اس دیش کی ہمارے مسلم بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے۔ یتر ناری یستو، جو شخص ناری کی عزت نہیں کرتا، عورت کا سمان نہیں کرتا، تتر دیوتا کرتا ہے، سمان کرتا ہے، تتر دیوتا، تو اس گھر میں دیوتا آتے ہیں، یعنی ایشور کی کرپا ہوتی ہے۔ تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے تتر دیوتا۔ اور جس گھر میں نہ پوجنتے، نہ سمان ہوتا ہے، نہ عزت ہوتی ہے، تو اس گھر میں کبھی بھی ایشور واس نہیں کرتے۔ یہ صرف ایگزامپل آپ کے سامنے دے رہا تھا، ورنہ مجھے پردے کے اوپر بحث نہیں کرنی ہے۔ سپریم ہائی کورٹ کا، کیرلا ہائی کورٹ کا، اور پھر کیسز لانچز ہوئے، کون جیتا کون ہارا، ایک بڑی لمبی چوڑی ایک تفصیلی بات ہے، وہ کسی دوسرے جلسے میں ہم نے اس کو انالائز کیا۔ لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کی تاریخ میں آپ کو پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے آپ کو صرف مٹانے کے لیے۔ آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، اور دوسرے طرف ٹوپی دیکھ کر اگر کوئی نفرت کرتا ہے، دوسرے طرف کوئی آپ کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے، تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی یہ تفسیر نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے وجہ یہاں سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ایک میسج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ایک مثال، تمہارے لیے مشعل راہ تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے، تمہارا رول ماڈل، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب ہم زندگی کیسے گزاریں گے 24 گھنٹے میں؟ تو ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور، ہم کو صبح کیسے اٹھنا ہے، ہم کو پھر دوپہر تک کی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم کو دن میں کیسے رہنا ہے، شام کو کیسے رہنا ہے، رات کو کیسے رہنا ہے، ہمیں عبادت کس کی کرنی ہے، ہم ٹوائلٹ جائیں گے تو کیسے جائیں گے، کھانا کھائیں گے تو کیا کریں گے، ایوری تھنگ ہیز بین مینشن ان دا ہولی حدیث۔ ایک ایک ورڈ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مسئلے کا سمادھان بتایا۔ مجھے بتائے دنیا کے اندر کوئی ماں ایسی ہے جس نے ایسے بچے کو جنم دیا ہو کہ جس نے بیت الخلاء میں جانے کی ترتیب بتائی ہو؟ جوڈائزم کو اٹھائیے، کرسچنٹیز کو اٹھائیے، آپ دنیا کے کسی بڑے لیڈر کو اٹھائیے، آپ کو وہ طریقہ نہیں بتائے گا کہ ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں جانے کی ترتیب کیا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو ہر مسئلے کا سمادھان ملے گا۔ تمہیں کھانا کیسے کھانا ہے، تمہیں بیٹھنا کیسے ہے، جب استنجا کرنے کے لیے تم کو بیٹھنا ہے، جب تم کو باتھ روم میں بیٹھنا ہے، طریقہ ترتیب کیا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ بیٹھتے سمے کون سے قدم پر تمہارا باڈی کا بوجھ ہونا چاہیے، یہ ترتیب اگر کسی نے بتائی ہے اس دنیا کے اندر تو ذات اقدس کا نام، اس شخصیت کا نام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی مائیں کلال، لیکن ہم لوگ اس سے we have and right now just right now from the long time we have disconnected from the life پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم محمد رسول اللہ کی زندگی سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، اسلام ہے کیا؟ کل ایک تاریخ ہم نے پیش کی تھی، آج بھی کروں گا، میری تقریر میں کہیں نہیں دیکھیں گے، کل میں نے پیش کی، میری کل کی اور آج کی محنت کا نتیجہ میں وہ ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے میرے مسلم بھائیوں، میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، نوجوانوں سے خصوصاً، آپ کا سب سے بیسٹ کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، ہر میدان میں، ہر اعتبار سے۔ کفار و مشرکین تمہارے مساجد کے سامنے اگر بلڈوزر چلائے تو کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان ظالموں کا، ان دیش دروہیوں کا؟ وہ بھی پیغام محمد کی زندگی میں، وہ بھی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ محمد شریعت والے، محمد تلوار والے، غلط ہے۔ ارے محمد رحمت للعالمین بیتے، یہ تجھے کیوں نہیں معلوم؟ دنیا کی بڑی بڑی قوم تباہ کر دی گئی، آج اس دھرتی پہ اگر 10.5 ارب انسان زندہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں زندہ ہے۔ نہیں پتا تو اٹھاؤ نا تاریخ، نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 6 مہینے تک بارش اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، تو 6 مہینے پانی کے اندر اس دھرتی کے ان نافرمان انسانوں کو ملیا میٹ کر دیا، کسی کا نام و نشان باقی نہیں رکھا۔ آپ تاریخ اٹھائیے، شعیب علیہ السلام کی قوم کو جب نافرمانی کی تو انگاروں کے ذریعے سے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جب نافرمانی کی لوط علیہ السلام کی قوم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے 7ویں آسمان پر لے جا کر پٹخ دیا جاتا ہے، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، یہ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے، ورنہ بنی اسرائیل سے بڑے بڑے گناہ ہمارے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ذلیل و رسوا کیا اور یوں کہا کہ تم ذلیل ہو،
ہوگے, رسوا ہوگے, کونوا قردۃ خاسین, بندر بنا دیا جاتا ہے. اور ان کو عزت سے نوازا تھا, لیکن جب اس عزت کی, اس نعمت کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا. ٹو دا ڈے آف ججمنٹ اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود, اگر ہم عزت کے ساتھ, اگر اتنے گناہ کرنے کے باوجود آج ہم اس دھرتی پر موجود ہیں تو یہ صرف محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے. اللہ نے کہا کہ محمد جاؤ, آپ کی قوم نافرمانی کرے, میں پوری قوم کو ایک وقت میں ہلاک نہیں کروں گا. یہ آپ کی وجہ سے, آپ کی دعا کی وجہ سے ہے, ورنہ آج دنیا کے اندر 10.5 ارب انسان امت محمدیہ کی فہرست میں نہیں ہوتے. میرے بھائیوں, بڑے اس کی بات ہے, ہم لوگ الزام لگتا ہے محمد الرسول اللہ پر, ہمیں اپنے اس الزام کو ختم کرنا چاہیے, مٹانا چاہیے, بول کر, کتابوں کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, تحریر کے ذریعے. بزدل بن کر رہو گے تو آپ کی تاریخ مٹا دی جائے گی, آپ کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک چیز میں نے کہا تھا جو مجھے بتانا بہت ضروری, میں آج کل بھی بتایا تھا, آج بھی بتاتا ہوں. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پیغام ہے پوری قوم کے لیے, ہندو ہو کہ مسلمان ہو, سب کے لیے. وہ یہ ہے, طرح طرح ایک سازش رچی جاتی, تیار کی جاتی ہے. آپ کے سامنے ابھی مسجد کے تعلق سے, پردے کے تعلق سے باتیں ہوتی. بہت آسان ہے, کسی کو اگر ولن بنانا ہو آج کی تاریخ میں تو زیادہ نہیں, 2-3 چینل والے کو پیسہ دیجئے اور وہ آپ کے خلاف ایک ایپیسوڈ تیار کریں. مولانا عبداللہ ایسے, مسلمان ایسے, مجاہد حبیبی ایسے, فلاں ایسے, فلاں ایسے. لوگوں کے بیچ میں ایک نفرت بلڈ اپ کیا جاتا ہے, ایک وہمی چیز کھڑی کر دی جاتی کہ ہاں واقعتاً شاید ایسا ہی ہے. اگزامپل کے طور پر جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو شاید معلوم نہیں. کسی بھی ہندو بھائی سے پوچھئے کہ اس دھرتی پر بھارت کے اندر سب سے زیادہ کرور اور ظالم بادشاہ کون, عورت کی عزت کو نیلام کس نے کیا, تو سب سے پہلا نام اگر کسی کا آئے گا تو مغل سامراج میں اورنگزیب عالمگیر کا نام لیا جاتا. لیکن یہ بالکل بالکل غلط بات. دوسرے نمبر پر ٹیپو سلطان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ ان دونوں نے اس دیش میں, بھارت میں عورت کی عزت لوٹی, عورت کو حق سمان نہیں دیا. اور اورنگزیب عالمگیر تو صرف فرمان جاری کرتا تھا, یہ مندر توڑ دو, وہ پوجا استھل کو بہا دو, ایسا کرو ویسا کرو. ابھی تک آپ لوگوں نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری, اتہاس, ہم مسلم رائٹر کے جو کتاب ہیں ان کی اتہاس کو لکھنے والے مسلم رائٹر, ہم اور آپ ان کو جانتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں. لیکن میں ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں, اس رائٹر کا نام بتاتا ہوں جس کا نام ڈاکٹر بی این پانڈے. ڈاکٹر بی این پانڈے کی کتاب پڑھیے. ڈاکٹر بی این پانڈے صرف ڈاکٹر نہیں, he was doctor of philosophy and he was also member of parliament in 1977. 1977 میں بھارت کے پارلیمنٹ کا ممبر اور پارلیمنٹ تھے ڈاکٹر بی این پانڈے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں جو غلط فہمی تیار کی گئی, کس نے, انگریز کے ذریعے سے, اور ان کے ساتھ ساتھ جو اورنگزیب کے خلاف جو باتیں کہی گئی, اورنگزیب کے تعلق سے اس دیش میں جو نفرت کی دیوار کھڑی کی گئی ہے وہ سراسر غلط ہے. جب ممبر آف پارلیمنٹ, جب پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ اورنگزیب نے اس مندر کو توڑ کر مسجد بنایا, وہاں پر مسلمانوں کو زمین دلوائی, ہندو بھائیوں کے جائیداد پر قبضہ کر کے, اسی لیے اورنگزیب نے جہاں جہاں پر یہ کام کیا ہے وہاں پر توڑ کر ایسا کیا جائے ویسا کیا جائے. یہ بات سامنے تھی. ڈاکٹر بی این پانڈے نے کہا کہ جتنے بھی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا, یہ ساری اتہاسک باتیں بالکل بالکل غلط. ڈاکٹر بی این پانڈے کہتا ہے میں ممبر آف پارلیمنٹ, میں نے 1-1.5-2 سال تک ریسرچ کی, ان کا گھر الہ آباد میں. وہ کہتا ہے کہ اورنگزیب کو ولن بنایا گیا, اورنگزیب کو بدنام کیا گیا اور ٹیپو سلطان کو بھی بدنام کیا گیا, ورنہ اورنگزیب کے طرح دیالو رحم و کرم کرنے والے اس دیش میں مغل سامراج میں کوئی پیدا نہیں ہوا. کیوں؟
اس لیے کہ ان کے تعلق سے جو نفرت کی بات کی جاتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ابھی جھگڑا گیان واپی مسجد کا اور وشوناتھ مندر کا چل رہا، وشوناتھ مندر گیان واپی مسجد ان کا جھگڑا چل رہا ہے، اور الزام کیا لگایا جاتا ہے کہ گیان واپی مسجد کو وشوناتھ مندر کو توڑ کر اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کو بنایا گیا، حالانکہ یہ تاریخ اور یہ ہسٹری غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ وشوناتھ مندر ہی نہیں، وشوناتھ مندر کو توڑوایا تھا اورنگزیب نے، یہ بالکل سچ ہے، لیکن اس کی ہسٹری، اس کی اتہاس کیا ہے اس چیز کو بیان نہیں کرتے۔ یہ میڈیا والے تو بکاؤ ہیں، یہ تو اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہیں، یہ اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں۔ ان کے سامنے اگر کوئی سب سے بڑا ان کا پرماتما ہے تو وہ نوٹ کی گڈی ہے، ورنہ یونٹی، اتحاد، اس دیش کی سالمیت، اس دیش کی امن اور سکون سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا جائے بھاڑ میں، کہتے قوم جائے کہیں پر، ہندو مسلمانوں کا یکتا اور انسانیت جائے کہیں پہ، ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے تو عبداللہ سالم کے اس بیان کو چلانا۔ وشوناتھ مندر کو توڑا ضرور تھا اورنگزیب نے، لیکن کیوں توڑا تھا؟ جب وہاں کی ناریوں کی عزت لوٹی گئی تھی وشوناتھ مندر کے نیچے تہخانے کے اندر، تو وہاں کے بنارس کے راجاؤں کے کہنے پر تب جا کر کہا تھا کہ اس وشوناتھ مندر، اس مورتی کے نیچے بیٹی کی عزت لوٹی گئی ہے۔ وہ بیٹی کوئی مسلمان نہیں تھی، وہ بیٹی ہندو بھائیوں کی، ہندو بہنوں، ہمارے ہندو سامراج، ہندو قوم و محلہ کی، ہماری سماج کی بیٹی تھی۔ وہ مسلم بیٹی نہیں تھی، وہ ہندو کی بہن تھی۔ بلکہ اورنگزیب نے کہا یہ ہندو کی بہن نہیں، یہ ہندو بیٹی ضرور ہے، سناتن دھرمی ضرور ہے، یہ گنگا اسنان کر کے پوجا کرنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن وہاں کے پجاریوں نے جب دیکھا کہ کچھ بیٹیاں ہیں، ان کو پکڑ کر تہخانے میں لے گئے اور ان کی عزت سے ان لوگوں نے کھلواڑ کیا۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ ایسا کس نے کیا؟ علاقے کے لوکل راجاؤں نے کہا کہ بادشاہ سلامت صاحب، آپ کے رہتے ہوئے میری بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، اب کیا انصاف ہونا چاہیے؟ اورنگزیب نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، میری اورنگزیب کی بیٹی ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ اورنگزیب نے سوال کیا ہمارے بنارس کے ہندو بھائی، ہندو راجاؤں سے، لکھو اس حقیقت کو، تمہارے قلم میں دم ہے، چلاؤ عبداللہ سالم کی اس ویڈیو کو۔ اگر تمہارے چینل کے اندر اتنی عدالت اور صداقت کی باتیں دکھائی جاتی ہے تو اورنگزیب کہتا ہے وشوناتھ کی مورتی کو اٹھاؤ، کیوں؟ یہ تمہارا بھگوان ہے، میں اس کو توڑوں گا نہیں۔ اس کو اٹھا کر وشوناتھ مندر مورتی دوسری جگہ بنائی گئی، لیکن اس مورتی کے نیچے چونکہ اپوتر کر دیا گیا تھا، اپوتر کر دیا گیا تھا، ناپاک کر دیا گیا تھا، تو اس مندر کو توڑ کر دوسری جگہ پر وشوناتھ کی مورتی کو رکھ کر مندر کھڑے ہو کر بنانے والا اگر کوئی ہے تو اس کا نام اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ اٹھاؤ کامکھیا دیوی کی مندر کس نے بنایا؟ تمہارے ابا نے نہیں۔ اگر کامکھیا دیوی کی مندر کو اگر کوئی بناتا ہے تو اس کا نام اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ زیادہ دور مت جاؤ، آؤ خانقاہ مونگیر کے قریب میں ایک سیتا کنڈ ہے جو لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، گرم پانی نکلتا ہے۔ دیکھو وہاں کے دستاویز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اورنگزیب کا زمانہ تھا وہ آئے تھے تو سیتا کنڈ کو 70 بیگھہ زمین اگر کسی نے الاٹ کیا تھا تو اس کا نام اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ جاؤ اجین کی مہاکالیشور کی مندر کو دیکھو، وہاں کی دیواروں پر لکھی ہوئی ہے یہ بات، وہاں پر کروڑوں بیگھہ زمین اگر کسی نے دان کیا تو اس راجا کا نام اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ یہ حقیقت کوئی نہیں بیان کرے گا، کیوں؟ اورنگزیب تو کرمنل تھا، اورنگزیب تو ویلن تھا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو بولتا ہے کہ عبداللہ جھوٹ بولتا، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اٹھاؤ ڈاکٹر بی این پانڈے کی رپورٹ، ڈاکٹر بی این پانڈے کی رپورٹ، ڈاکٹر بی این پانڈے کی کتاب مندر اور اورنگزیب۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ڈاکٹر پی ایل گپتا، انہوں نے ایک دستاویز جمع کیے، ڈاکٹر پی ایل گپتا نے، ہم کسی مسلمان رائٹر کا نام نہیں لے رہے ہیں، ڈاکٹر پی ایل گپتا کے دستاویزی شواہد کی بنیاد پر تب جا کر ایک کتاب لکھی گئی پر اور
पत्थर, पर और पत्थर, इसको लिखने वाले का नाम बट्टा सीतारमन। बट्टा सीतारमन वो पटना म्यूजियम के साबिक मैनेजर थे। उन्होंने अपनी किताब पर और पत्थर के अंदर ये हिस्ट्री और इस इतिहास को दर्ज किया। मुसलमानों की किसी धर्म ग्रंथ के अंदर ये वाक़या ये वो नहीं लिखा होगा। पता हुआ क्या था कि जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह दिल्ली से बंगाल जा रहे थे तो बीच में बनारस पड़ता है, तो बनारस के करीब जैसे पहुँचे तो चूँकि वो बादशाह थे, बड़े बादशाह, तो उनको वहाँ के बनारस के जो लोकल लोग होते, जैसे सपोज दैट मैं आपके गांव में आया हूँ, तो आपके गांव में आपकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है। हमारे आपके गांव में मुजाहिद साहब आए और भी बहुत सारे उलमाए किराम आए, ताबिज़ साहब आए, मुजाहिद भाई अशफाक भाई आए, मुजाहिद हसनैन हबीबी आए, तो आपकी ये ख्वाहिश है कि काश एक दो दिन और रुकते यहाँ पे। आपकी भी ख्वाहिश है। बहुत से लोग कहते भी हैं कि मौलाना एक दो दिन लेकर के आते तो ज़रा और अच्छा होता हमारे लिए। आप में से हर किसी की ख्वाहिश होती। तो ऐसे ही जब औरंगज़ेब जब चले वहाँ से, कहाँ से, दिल्ली से जब चले, तो जब बनारस जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ के लोकल जो नेता थे, राजा लोग, उन्होंने कहा कि सर आप तो हमारे महाराजा हैं, रुक जाइए, एक दिन क़याम कीजिए। कहा क्यों? कहा कि हमारी समाज की औरतें गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगी, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप उनकी प्रोटेक्शन कीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए, एक दिन के बाद तब आप जाइए। तो औरंगज़ेब ने कहा बहुत अच्छी बात। औरंगज़ेब ने डेरा डाल दिया। स्नान करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद समाज की औरतें आई, दो औरत रह गई। कहाँ है दो औरत? कौन बेटी थी वो? कोई अनीसा या सईदा या फातिमा नाम की थी? नहीं, उन बेटियों का नाम, किसी का नाम पार्वती था, किसी का नाम लक्ष्मी था। औरंगज़ेब कौन? मुस्लिम बादशाह। औरंगज़ेब को पता चला कि दो बच्ची गायब है, दो नारी गायब है, तो औरंगज़ेब ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ करके निकालते हैं। माशाअल्लाह, ये पहली बार जज़ाकल्लाह मोहम्मद, क्या इरशाद भाई ने मिंबर है, बहुत भूमिका रहा इस प्रोग्राम को कामयाब। अच्छा माशाअल्लाह भाई, वैसे भी बहुत मुखलिस लोग हैं, तभी से जब से हम लोग आए हैं बेचारे लगे हुए हैं, पूरी टीम इनका माशाअल्लाह बहुत हरकत में। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इस जलसे को कामयाब करे और कबूल फरमाए, हश्र में निजात का ज़रिया बना। मैं बात ये कर रहा था, तो औरंगज़ेब को जब पता चलता है कि समाज की दो बेटी गायब है, तो औरंगज़ेब ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को कहा कि ढूंढो कहां पर हमारी समाज की दो बेटी। इस हिस्ट्री को, इस इतिहास को नहीं चलाओगे आज तक वालों? क्यों? तुम तो अपने खुदाओं को खुश करना चाहते हो ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो नहीं सामने लाना चाहते। तो ढूंढने के बाद एक गुफे में नजर पड़ी। वो गुफा उस मूर्ति जो विश्वनाथ की मूर्ति है, विश्वनाथ देवता की मूर्ति के नीचे से एक सीढ़ी है जो नीचे गुफे में सुरंग में जाती थी। जब उस सीढ़ी के नीचे जाकर देखा तो वहां पर दो औरत है जो बिल्कुल बरहाना है, जिसकी इज्जत लूट ली गई है। देखा कि कौन है लूटने वाला? उस विश्वनाथ मंदिर के देवता, महंत, साधु संत, जिसको आज आसाराम बाबू भी बोल सकते, और वो गुरमीत सिंह राम रहीम, छोटे हाथ से रहीम, बड़े हाथ से नहीं, गुरमीत सिंह राम रहीम, करोड़ों बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं ऐसे लोग। तो औरंगजेब ने जब देखा, उनको बताया गया कि इन्होंने इन बेटियों की इज्जत लूटी, तो औरंगजेब के सामने बादशाह आए लोकल। उन्होंने कहा कि सर महाराजा, अब बताए क्या होना चाहिए? यहाँ ईश्वर के मूर्ति के नीचे, ईश्वर के मूर्ति के नीचे बेटी की इज्जत लूटी गई, ये जगह अपवित्र हो गई, इसलिए इस जगह को पाक करो। कहा कैसे होगा? कहा कि इस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह इसको रखो, इसकी स्थापना करो, वहां पर मंदिर बनाओ और इस जगह को तोड़ दो। उस जगह को उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है, चूंकि अपवित्र कर दिया गया था, किसी मुसलमान के जरिए अपवित्र नहीं हुआ था, बल्कि आपके विश्वनाथ देवता के पुजारी जो महंत हैं उनके
ذریعے سے بیٹی کی عزت لوٹی گئی تھی، اس جگہ کو اسی لیے مٹانے کی بات کی ان کے مشورے سے، اور یہی کلنک لگا دیا جاتا ہے اورنگزیب کے اوپر کہ وشوناتھ مندر کو توڑ کر گیان واپی مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، جو کہ غلط اتہاس ہے۔ گیان واپی کی مسجد، اس کا نرمان 1500 سے پہلے اکبر کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ دین الہی کو وجود میں لانے کے لیے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مندر بنایا تھا، دوسری طرف مسجد بنائی تھی، اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن یہ تاریخ تھی۔ اس مندر کو اس لیے توڑا گیا تھا اس بیٹی کو نیائے دینے کے لیے، اس بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے۔ بتاؤ بیٹی کس کی تھی؟ کسی مسلم کی بیٹی تھی؟ یہ کسی مسلم سماج کی بہو تھی؟ نہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ کے دماغ میں جو نفرت بھرا جاتا ہے، آپ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہو، آپ اتہاس اور اپنے دھارمک شاستروں کا آپ یقین اور وشواس نہیں کرتے۔ عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو عبداللہ کی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گونگ کر دے، وہ کوئی بات کہنے کے لائق نہ رہے، لیکن مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ حقیقت یہی ہے، اورنگزیب نے کسی مندر کو نہیں توڑا ہے، بلکہ 4 مندر کو بنانے کے لیے انہوں نے یوگدان دیا ہے۔ کیوں؟ اورنگزیب ایک پیسہ اپنی باڈی کے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا۔ یہ اورنگزیب وہ اورنگزیب ہے جس نے مرتے وقت 15 وصیت ہے اورنگزیب کی، اٹھا کر دیکھیے ان میں سے دوسرے نمبر کی وصیت میں اورنگزیب یہ بات کہتا کہ جب میں مروں تو میں نے اپنی بیوی سے میرے 14 روپے 12 آنا میں نے جمع کیے۔ ایک بادشاہ جس نے اس دیش کو اکھنڈ بھارت بنایا تھا، وہ بادشاہ جب مرنے کے قریب آتا ہے تو لوگوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ 14 روپے 12 آنے میں نے ٹوپی بنا کر میں نے ذخیرے میں جمع کیا ہے، اور ان پیسوں سے میرے کفن کو خریدنا، اور 300 روپے میں نے قرآن کریم کی کتابت کر کے ان سے ہدیے کے طور پر میں نے کمایا ہے۔ جب میں مروں میری موت آئے تو ان 300 روپوں کو 300 روپوں کو دان کر دینا۔ ان تاریخ کو نہیں بیان کرو گے ظالموں، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مغل سامراج کا امپیرر اکبر اورنگزیب کا نام لے کر بلڈوزر چلانا آسان ہو۔ آج تم مسجد پر بلڈوزر چلاتے ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارا پرماتما، تمہارا ایشور سب کچھ دیکھ رہا ہے، کسی نہ کسی کو بھیجے گا۔ تمہاری کرسیوں میں تمہیں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ پرماتما کہتا ہے یدا یدا ہی دھرمस्य گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمस्य تداتمانم سرجامہم۔ جب جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے، جب جب اچھائی کا خاتمہ کوئی کرتا ہے، چاہے وہ بلڈوزر کے ذریعے کرتا ہو، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ چھوڑیے، ایشور بولیے، ایشور تب راون کھڑا ہوتا ہے تو رام کو بھیجتا ہے، بھگوتی ماں کو بھیجتا ہے درگم راکشس کے وید کے لیے۔ اور جناب شیو جی کی جب اس کی غصہ آکروش کی وجہ سے پاتال میں ارچ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، تو اس شیو جی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ماں پاروتی کو بھیجا جاتا ہے، شیو لنگ کی پوجا ہوتی ہے، تب جا کر شیو جی ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یدا یدا ہی جب جب اچھائی کا کوئی خاتمہ کرتا ہے تو ایشور کسی نہ کسی شکل میں اس زمین کے اوپر کسی کو بھیجتا ہے، یا خود آ کر اس اچھائی کو بچانے کے لیے پریاس کرتا ہے۔ یہ اورنگزیب یہ کہتا ہے کہ 14 روپے 12 آنا، بادشاہ ہے پورے اکھنڈ بھارت کا۔ اکھنڈ بھارت میں مطلب پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، نیپال بھی، یہ ہمارا میانمار بھی، سری لنکا بھی، افغانستان، یہ پورا حصہ بھارت تھا۔ اس کا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ 14 روپے 12 آنے پیسے میں نے جمع کیے۔ وہ بادشاہ جس کے ایک اشارے پر کچھ سے کچھ ہو سکتا تھا، مرتے وقت کیا کہہ رہا ہے کہ 14 روپے 12 آنے میرے پاس باقی ہے، میرے بینک بیلنس میں ہے۔ کوئی مائیں کلال ایسا نیتا، ایسا پردھان منتری سوئس بینک میں تو کروڑوں روپے پڑے ہوں گے نا اس غریب جنتا کے، نہیں کمپیئر کر سکتے۔ ہمارے مسلم امپیرر جو مثال جو قربانیاں پیش کی ہے اس دیش کے لیے، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اتہاسک باتیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی چونکہ میری عادت ہے، ہم ہر اعتبار سے کچھ سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بات تو زیادہ واضح انداز میں علماء کرام آپ کو سمجھا پاتے ہیں، لیکن میری عادت ہے کہ کچھ قرآن کا حصہ، کچھ اتہاسک اور کچھ سمویدھان
संवैधानिक اور کچھ مسائل کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اسلام کا مطلب صرف قرآن و حدیث، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام سسٹم کو لے کر آگے کیسے بڑھنا ہے۔ قرآن و حدیث کا منشا یہی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا دقیانوسی ذہن کے کہ ارے مسلمان کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں۔ ہم تو کئی جگہ پر تقریر کر چکے ہیں کہ ماڈرن سائنس کا وجود اسی قرآن سے۔ بڑے البرٹ آئنسٹائن آیا، جب سمادھان نہیں ہو رہا تھا تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ قرآن پڑھو، سمسیا کا سمادھان ہوگا۔ 1800 سال سے جو جھگڑا چل رہا تھا البرٹ آئنسٹائن نے قرآن کریم کے ذریعے حل کیا۔ بتائیے، البرٹ آئنسٹائن جدید سائنس کا نوجوانوں، جدید سائنس کا فاؤنڈر کون؟ البرٹ آئنسٹائن۔ 1915 میں انہوں نے لانچ کیا اپنے عقیدے کو، جدید سائنس کو، ماڈرن سائنس کو۔ ایک مسجد بھی شہید کی، کس نے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ ایک مسجد کے بارے میں نہیں بولیں گے، کیا مسلم تھا لیکن مسجد بھی شہید کی۔ ان کی تاریخ میں دو، ایک مندر وشوناتھ کی مندر بنارس میں، لیکن اس مندر کو توڑ کر دوسری جگہ بنائے بھی وہ، بس اسی کو لے کر کہ نہیں انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا۔ مسجد جو توڑی شہید کی انہوں نے، گولکنڈا کی مسجد، وہاں کے تاناشاہ بادشاہ نے پیسے جمع کیے، نیچے چھپا کر رکھے، اس کو توڑ دیا، اس کو شہید کر کے پیسوں کو نکال کر غریبوں میں بانٹ دیا۔ یہ تاریخ کوئی بیان نہیں کرے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ ہمارے نوجوان تو بھٹک گئے، راستے سے چلے گئے۔ اگر آپ ایک سنت پر عمل کرتے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسے بگاڑ کے وقت جب امت میں فساد ہو، ایسے فساد امت کے وقت میں اگر آپ ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتا۔ اور ایک بات یاد رکھو ہمارے مسلم قوم کے نوجوانوں اور مسلمانوں، آپ لاکھ سر پٹک کر رہ جائیں، لاکھ کانفرنس جلوس کر لیں، لاکھ احتجاج پروٹیسٹ کر لیں، جب تک آپ شریعت کی طرف مڑ کر نہیں آؤ گے، جب تک آپ سنت رسول اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں لگاؤ گے، جب تک آپ کی زندگی کے اندر شریعت نہیں ہوگی، آپ کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی کہ آپ ان ظالموں کا مقابلہ کرو، اور اللہ کی طرف سے آپ کی حمایت کے لیے کوئی مدد نہیں آ سکتی۔ یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے بات کرنا جلسے میں، لیکن چونکہ ترتیب یہی بنی ہے تو مجھے بولنا تو پڑے گا، لیکن ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس امت کی سب سے بڑی المیہ یہ ہے کہ یہ امت کئی حصوں میں بھی بچ چکی ہے۔ آج جو ہم کمزور ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ امت تو شرعی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن یہ امت تو یونٹی کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ یونٹی، یونائٹیڈ، اتحاد، یونائٹیڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈیڈ وی فال۔ جب یہ قوم متحد ہوتی ہے، جب یہ قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتی ہے تو اس قوم کا پھر مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس قوم کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر یاد رکھو یہ قوم ایسی مٹائی جاتی، جب وہ قوم، جس قوم کے اندر انتشار پیدا ہو، وہ قوم پھر ایسے مٹتی ہے کہ اس کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ میں اس حوالے سے کچھ آپ لوگوں کو تاریخی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں۔ اگر ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرنا ہے، موجودہ وقت میں جو حالات بہت ناگفتہ بھی پیدا کر دیے گئے، اگر ان تمام سے کے سامنے، اگر ان کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ٹوٹل بھارتیوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر یہ قوم ایک پلیٹ فارم پر کھڑا نہیں ہوگی تو آپ لاکھ چیخ کر رہ جاؤ، سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن لگا لو، آپ ہائی کورٹ میں چیخ چیخ کر مر جاؤ،
تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ سکتی آپ کے لیے. اور یہ بات مسلمانوں آپ کے عقیدے میں شامل ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہ ہو تو وقتی طور پر آپ کامیاب ہو سکتے ہو, لیکن دوام کے ساتھ مستقل آپ کامیابی کی قدم کو نہیں چوم سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سینکڑوں جگہ کے اوپر یہ پیغامات ہمیں ملتے ہیں. یہ قوم آج بٹی ہوئی ہے کہ نہیں بٹی ہوئی؟ یہ قوم آج کئی مکتب فکر میں بٹ گئی. کوئی الگ مکتب فکر بنایا ہوا, بٹا ہوا. مکتب فکر کا مطلب بٹنا نہیں ہے. آپ کی مکتب فکر اپنی جگہ پر ہے, لیکن خدا را کلمے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو ایک دیوار کے مانند ہونا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے. لیکن مکتب فکر کے ساتھ ساتھ, الگ الگ تنظیم کے ساتھ ساتھ, الگ الگ جماعت کے ساتھ ساتھ, کوئی جماعت اسلامی میں ہے تو کوئی جماعت اہل حدیث میں ہے, کوئی جماعت بریلوی میں ہے, کوئی جماعت تبلیغ میں ہے, کوئی جماعت دیوبندیت کے اندر ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ, ہمیں سیدھے راستے پر ہیں, باقی سب کے سب غلط ہیں. کون سیدھے راستے پر ہے؟ یو آر ناٹ ایبل ٹو جج, آپ طے نہیں کر سکتے. یہ اگر کوئی طے کرے گا تو اللہ کا قرآن طے کرے گا, یہ اگر کوئی طے کرے گا تو اللہ کے نبی کی حدیث طے کرے گی. کون حق پر ہے اس کا واضح, اگر آپ کو پانی کا پانی, دودھ کا دودھ کرنا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن امت مسلمہ کے ایک ایک فرد سے عبداللہ سالم یہ مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ اس دیش کے اندر ظالموں کا دشمنان بھارت سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر اپنی مٹھی کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر الگ الگ انگلیوں سے آپ کسی چیز کو پکڑیے تو مضبوطی نہیں ہوگی, لیکن اگر انہی تمام انگلیوں کو ایک ساتھ مل کر آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں تو اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب اس دیش کے اندر ایک طرف وہ تنظیم, ایک طرف وہ تنظیم, ایک طرف وہ تنظیم, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پوچھو کہ تمہارا کلمہ کون سا, سب کہے گا کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ. تمہارے مکتب فکر میں نماز کتنی وقت فرض ہے؟ وہ کہے گا 5 وقت فرض ہے. پھر جب سارے چیزیں وہی ہیں, بنیاد ارکان اسلام وہی ہے, تو پھر لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑو مرو, یہ ظالم اسی لیے طے کیے گئے ہیں آپ کے بیچ میں تاکہ تم کو پتا چلے جب کوئی بندہ اپنے اللہ کی شریعت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ, جب تمہاری قوم کے اوپر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو سمجھ جانا کہ تمہارے گناہ بہت بڑھ چکے ہیں, اور جب تک تم اپنے گناہوں کا توبہ نہیں کرو گے تو ان ظالم بادشاہوں کو تم پر سے نہیں ہٹائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ظالم بادشاہ ہیں, یہ دیش کے ہت میں نہیں ہیں, یہ ظالم بادشاہ ہیں, اور ہمارے اعمال بد کی وجہ سے یہ ہم پر تھوپ دیے گئے, مسلط کر دیے گئے. ان سے مقابلے کی, ان سے بحث کرنے کی کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا راستہ, سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کو اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا, اور دوسری چیز یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آپ تمام مسلمانوں کو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جماعت اسلامی ہو, سب کو ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے. کلمے کی بنیاد پر آپ کا مسلک الگ الگ ہو سکتا ہے, آپ کا کانسیپٹ کے اندر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. میں اس بات پہ نہیں کہتا ہوں, وہ تو کسی کو کوئی آپتی ہو تو ہم عوام نہ لڑیں بیچ میں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. ہم نے کہا آج ایک سوال بھی مولانا مفتی شاکر صاحب سے, بلکہ بات چل رہی تھی, سوال نہیں کیا تھا. ہم نے کہا کہ کوئی حق پر ہے, اس کی دلیل کیا؟ ہر کسی کے پاس الگ الگ دلیل ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں قرآن و سنت کی بنیاد پر کہ ہم حق پر ہیں, قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں. البتہ وہ چیز عوام کے بیچ میں اس وقت لائیں, بتائیں, سمجھائیں, سمجھانے کے انداز میں. لیکن اس اسٹیج کو تو ہم لوگ اکھاڑے کا وہ بنا دیا, کوئی اس پر فتویٰ لگا رہا, کوئی اس پر فتویٰ لگا رہا. تم فتویٰ لگاؤ, ادھر سے گولی چھوڑی جائے گی, تمہاری مسجدیں توڑی جائیں گی. بتائیے شریعت پر عمل کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد, روزہ رکھنے کے بعد, زکوٰۃ دینے کے بعد, اگر کوئی ظالم آپ کی شریعت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ سینہ تان کر
सीना तान कर इस्लाम का झंडा बुलंद करके हम भारत में रहते हैं, तो हम तिरंगा को बुलंद करके हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए टोटल कलिमा पढ़ने वाले एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े होकर कहेंगे कि तुम्हारे बुलडोजर को चलने नहीं देंगे, हमारे पर्दे के ऊपर तुमने पाबंदी लगाई, मुसलमान माओ बहनों की इज्जत खतरे में आ जाएगी। हम तुम्हारे इस कानून के फैसले को हम चैलेंज करेंगे। ये जब ही होगा जब भारत के टोटल कुरान और शरीयत पर अमल करने वाला, कुरान और सुन्नत पर एतकाद रखने वाला एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा, ये तभी हो पाएगा। लेकिन नहीं, मौलाना अब्दुल्ला के हाथ में हथकड़ी लगेगी तो मौलाना अब्दुल्ला जाने क्यों, वो तो देवबंदी था, वो तो हनफी था। अगर कोई और किसी मक्तबे फिक्र के उलमा के हाथ में हथकड़ी लगे तो हमें चीखना चाहिए, हमें दर्द होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान एक दूसरे का, मुसलमान दूसरे मुस्लिम का भाई है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, अगर जालिमों का मुकाबला करना है तो अल्लाह की शरीयत पर अमल करते हुए, भारत के संविधान को समझते हुए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने हुकूक को लेने की बात करनी होगी। आपके घर तक आपका हक पहुंचाया नहीं जाएगा। ये जालिम मुंह फाड़े हुए खड़े हैं, आपकी गोश्त और हड्डियां चबाने के लिए शुरुआत कर चुके हैं। मॉब लिंचिंग की सूरत में इस देश को हड़पना चाहते हैं, आपकी टोटल मस्जिदें बर्बाद करना चाहते हैं, आपके मसाजिद को, आपके मदारिस में ताले डलवाना चाहते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आसाम के 300 मदरसों को देख लो, ताले लग चुके। अभी मस्जिद के लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, कुछ दिनों के बाद नमाज में पाबंदी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में 20 आदमी नमाज पढ़ सकता है, 30 नहीं, सिर्फ 20। क्यों? शिवलिंग मिल गया वहां पे उनको। वो जो वजू करने के लिए जो हौज होता, वहां जो फवारा होता पत्थर का बना हुआ, वो कहते ये शिवलिंग। वाह भाई वाह, सैकड़ों मस्जिद में है वो तो पत्थर। इधर जाएंगे ये कोयले का, इसका जो रोड़ी वगैरह पत्थर जो माइंस उसको होते हैं, वहां पर भी अगर कोई पत्थर मिल जाए, उसको चूने से रंग दीजिए, सफेद चूने से, तो कहेगा कि ये भी शिवलिंग है। ये पीपल का अगर पेड़ होगा तो इसके अंदर भी कोई ना कोई भगवान बसते हैं, वास करते हैं, तो इसको भी एक पूजा के घर बना लेंगे। अच्छी बात, आप पेड़ को मानिए, आप 33 करोड़ देवता का अकीदा रखते हैं, वो अच्छी बात है, रखिए आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन एक बात कहूँ हिंदू भाइयों, मुसलमान जैसे एक अल्लाह को मानता है, आपके यहाँ भी एक ईश्वर। मैंने एक मंत्र पढ़ा था शुरू में, ओम शन्नो वरुणा, ओम शांति जो बोलते हैं, ओम, ये 3 ईश्वर को जोड़कर, 3 भगवान को जोड़कर एक नाम बनाया गया, ओम। आकार, मकार, सकार, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इन तीनों के शॉर्टकट करके, नाम को शॉर्टकट करके ये कहा गया ओम। ओम शन्नो वरुणा, शन्नो मित्रा, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ओम शांति, ओम शांति, यानी ए विष्णु ब्रह्मा शिव, हम शांति चाहते हैं। ओम शांति, ए विष्णु ब्रह्मा महेश, हम शांति चाहते हैं। और कितने हैं? ये सब सिफात हैं, वरना ब्रह्मा तो एक ही, परमात्मा तो एक ही है। एको देवः सर्वभूतेषु गुणा, देव एक, परमात्मा एक। किसी भी शास्त्र के, धार्मिक शास्त्र को शुरू कीजिए, शुरू में लिखा होता है ओम, ओम लिखा होता है शुरू के अंदर, इन्हीं तीनों बड़े ईश्वर का नाम लिखा होता है। फर्क इतना है कि हिंदू भाई इन तीनों को अलग अलग ईश्वर मानते हैं, हालांकि अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। जैसे इस्लाम में अल्लाह का नाम एक है, सिफाती नाम अल्लाह एक है, अल्लाह के नाम अनेक है। अल्लाह है अर्रहमान है, अर्रहीम है, अलक़हार है, अलजब्बार है, ये मानते हैं। लेकिन हिंदू भाई में कहते नहीं, इंद्र अलग है, मित्र अलग है, वरुण अलग है, विष्णु अलग है, ब्रह्मा अलग है, महेश अलग है, गणेशा अलग है, भगवती अलग है, पार्वती अलग है, लक्ष्मी अलग है, दुर्गा माता अलग है, ब्रह्मचारिणी अलग है। वो सब कहते हैं कि अलग अलग है। हालांकि कंफ्यूजन यहाँ पे है कि उनके अलग अलग सिफात हैं। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा मीन्स पैदा करने वाली जात,
ब्रह्मा को अरबी में हम लोग अल खालिक बोलते हैं, विष्णु है, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन, सिफत है रब्बुल आलमीन। विष्णु मीन्स पैदा पालने वाला, शिव मारने वाला। मारने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला जब गुस्से में आता है अल्लाह तबारक व तआला तो भूकंप बोलते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, तो उसको अल जब्बार बोलते हैं, अल कहार बोलते हैं। नहीं जाने दीजिए, जाने मारिए मत, जाने दीजिए, वो कोई जहरीला वो नहीं, चले जाने दीजिए। अरे शिव जी का नाम आ रहा है तो वो शिव जी की सवारी है वो। ये नागिन आपके सामने, वो छोटा मोटा सांप है, किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें ऐसी है जिसका जिक्र करना, जिसका सामने आना निहायत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि हमको वक्त ही ऐसे दिया जाता है कि आधा तो कब्रिस्तान बन चुका है, ऐसे वक्त में क्या बात करें। बड़ी नाइंसाफ़ी मेरे साथ जलसे वाले करते हैं। हर जलसे वाले कहते हैं मौलाना अब्दुल्ला का नाम 2 बजे। मैं 2 बजे वाला मुकर्रिर नहीं हूँ, मुझे बिठाइए 10 बजे, उसके बाद फिर देखिए, क्योंकि आदमी सोता है, सो गया आराम से। एक बच्चा को तो देखा हमने परसों तरसों, जलसा इधर हो रहा, उधर जाकर के खेत में अलग तने तन्हा, उसका फोटो भी लिया हमने, तन्हा अलग से आराम से खराटे लेके सो रहा है। कोई भी मुकर्रिर यहाँ पर बोलता है ना, उसकी हिम्मत नहीं कि बोल दे। वो बुलवाता कौन है? आप बुलवाते। मजमे में जैसे तवज्जो होगी बातें यहाँ से आएंगी। बड़ा मजमा होना ज़रूरी नहीं, आप 10 आदमी सिर्फ बैठ जाइए, 15 आदमी बाकी सब चले जाइए, एकदम बिल्कुल ताज़ा दम होकर सुनिए। इंशाअल्लाह अब्दुल्ला 2 घंटा बयान करेगा। हमने किया है। ये बातें ऊपर से आती है, वो आपके तवज्जो से आती, आपके सदक़े में आ जाती। वरना हम लोग क्या पता नहीं, कभी सोचते हैं कि आज ये बोलेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा ही चेंज हो जाता है, सब कुछ अलग थलग हो जाता है सब कुछ। तो ये टाइम मैं तो मशवरा दिया करता हूँ जलसे वाले को कि मेरे जलसे वाले भाइयों, जलसे को 1 बजे तक ख़त्म कर दो, 1 बजे तक पूरा करके जाके सो जाइए। फजर की नमाज़ पाबंदी से पढ़िए। क्यों? फजर की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, जलसा करना ज़रूरी नहीं है। जलसा नहीं करेंगे तो अल्लाह नहीं पूछेगा कि जलसा क्यों नहीं किए थे। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह पूछेगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी तुमने। क्योंकि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामिस सलात व ईताइज़ ज़कात। दूसरे नंबर पर नमाज का जिक्र है। आज नमाज तो धड़ल्ले से छोड़ देते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर जानबूझकर जो नमाज को छोड़ता है, मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक़ बिन राहवे रहमहुल्लाह, ये दोनों मुहद्दिस मुफ़क्की कहते हैं कि वह इंसान क़द कफ़र, काफिर बन जाता है जो नमाज को छोड़ता है। और हमारे कितने नौजवान हैं जो नमाज छोड़ देते हैं, कितने मुसलमान माएँ बहनें हैं जो नमाज छोड़ देती हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जानबूझकर नमाज को मत छोड़ो। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करो। और जो आदमी नमाजी है उसकी गवाही का एतबार किया जाता है, मोतबर होता है, वो सच्चा मुस्लिम होता है। अगर आपके अंदर चुगलखोरी की आदत है, आपके अंदर चोरी की आदत है, आपके अंदर बदनिगाही की आदत है, आपके अंदर गीबत करने की आदत है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुरान करीम में साफ लफ्जों में, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से आपको रोकती। एक सहाबी थे, चोरी की आदत थी, अल्लाह के नबी के पास शिकायत पहुंचती है कि अल्लाह के नबी ये तो नमाज भी पढ़ते, चोरी भी करते। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ 1 महीने के बाद बताना कि वो चोरी करता है कि नहीं करता। कहा कि नमाज तो पाबंदी से पढ़ता है। कहा जाओ। तो जब 1 महीने के बाद आते हैं तो वो चोरी करना छोड़ देते। तब कहते क्या उसको तुम कैसे पाते हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम कैसे पाते हो उसको, क्या अब भी चोरी करता? कहा नहीं, अब चोरी नहीं करता। तो तब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान सच्चे दिल से खुलूसुलिल्लाहियत के साथ नमाज पढ़े, ढोंग ना करे। ढोंग हम लोग ढोंग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ढोंग करते हैं, नियत बांधते हैं पूरा दिलो दिमाग का, या तो मोबाइल में, या तो बिजनेस में, या तो घर में, या तो खेत खलियान में। कौन सी सूरत पढ़ी? सूरह फातिहा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने? क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कुछ पता नहीं। बस इमाम के पीछे खड़े हो गए तो उसके बाद तो कुछ पढ़ना ही नहीं, न तस्बीहात पढ़ने, बस सब इमाम साहब पे डाल देते। क्यों? महीने का तनख्वाह देते हैं तो नमाज भी सब कुछ वही पढ़े इमाम साहब।
ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. نہیں، نماز کے اندر اگر خلوص ہے، للہیت ہے، تو یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، چغل خوری، بے حیائی، سارے برے افعال سے یہ نماز آپ کو روکے گی. یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا وہ کفر اسلام کے درمیان میں جو دیوار ہے اس کو توڑ کر وہ کفر کے دروازے تک چلا جاتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہوتا، البتہ وہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے وہ انسان جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا. اور نماز کا تذکرہ صرف اسلام میں نہیں، شری کرشن جی نے، شری رام چندر جی نے ہنومان کو بھی بتایا تھا کہ ہنومان ساستانگ کرو پتھمادار کا جیووادیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا. میرے بھائیو، اسلام کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے تمام امت مسلمہ میں. اب اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اس دیش میں، اس ملک میں، تو قوم سے، ہندو سے، مسلمان سے، خصوصاً مسلمان سے، عموماً ہندو بھائیوں سے، خصوصاً مسلمانوں سے کہوں گا ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. اللہ نے آپ کو جو سربلندی دی ہے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاؤ. کوئی آپ کی شریعت کو چیلنج کرتا ہے، پردے کو چیلنج کرتا ہے، تو آپ ان کو چیلنج کرو کورٹ میں، آپ ان کو چیلنج کرو ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، لوور کورٹ میں، سپریم کورٹ میں. اگر کوئی آپ کی مسجد کو توڑنے کی بات کرتا، کم سے کم اتنے ایف آئی آر لانچ کرو، اتنے ایف آئی آر بک کرو، اتنے کیسز بک کرو. چونکہ یہ قانونی لڑائی ہے، آپ کا ادھیکار ہے، آپ لڑ سکتے ہیں. آپ کو تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی الاؤ پرمیشن نہیں ہے، نہ شریعت میں، نہ قرآن میں، نہ اسلام میں، کسی بھی ذریعے سے جائز نہیں. لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ بھارت کا 35 کروڑ مسلمان ہم اپنے قانونی لڑائی لڑنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہو کر آواز تو بلند کر سکتے ہیں. ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہم اپنے مذہب، ہم اپنے اس کو جماعت کو بچانے کے لیے لگے ہوئے. ہمارے مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، ہم مکتب فکر کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ کا مکتب فکر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ان مکتب فکر کی وجہ سے اپنے آپ نے اپنے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑا مت کرو میرے مسلمانوں. اگر آپ کے بیچ میں نفرت کی دیوار ہے تو انہی نفرت کی دیواروں نے، اسی انتشار کی وجہ سے آپ کی اس دنیا کے اوپر آج اگر دو بڑے بادشاہ کی بات بتاتا ہوں، اگر وہ دونوں متحد ہوتے، پوری دنیا کا جھنڈا اگر کوئی ہوتا تو اسلام کا جھنڈا ہوتا. جیسے آج بھارت کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں کے کچھ نوجوان بچے اپنی نادانی کی وجہ سے گیروے کو اپنا جھنڈا مان کر جگہ جگہ کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں کہ بھارت کے ترنگا سے اتنی محبت ان کو نہیں ہوتی جتنی محبت ان کے دھارمک جھنڈے سے ہوتی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا اسلامک جھنڈا کون سا، آپ نہیں جانتے. آپ کہتے ہو کہ ہرا جھنڈا اسلامک جھنڈا نہیں، اسلام کا جھنڈا کیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اور اس دیش کا جھنڈا ہمارا ترنگا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اگر وہ دونوں بادشاہ ایک پلیٹ فارم پر ہوتے، لڑتے نہیں، تو پوری دنیا کے اندر ابھی اسلام کا جھنڈا ہوتا. وہ دونوں بادشاہ کون تھے؟ ایک کا نام تیمور لنگ تھا، دوسرے کا نام سلطان بایزید یلدرب تھا، جس نے آدھی دنیا میں، مشرق کی دنیا میں حکومت تھی تیمور کی، اور مغرب کی دنیا میں، مغرب کے تمام ممالک پر حکومت تھی بایزید یلدرب کی. یہ دونوں مسلم تھے. چنگیز کے پوتے کا نام تیمور لنگ تھا، اور یہ تیمور لنگ آدھی پوروی دنیا کے اوپر وہاں کے بادشاہ تھے، اور مغربی دنیا کے اوپر یہ بایزید یلدرب کی حکومت تھی. لیکن انگریزوں نے سوچا کہ آج تو ان کا بول بالا ہے، یہ دونوں اگر مل گئے تو پوری دنیا میں، پوری دنیا کو مسلمان ہونے سے، اسلام کا جھنڈا اگر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوگا تو ان دونوں کی وجہ سے ہو سکتا. اس لیے ان دونوں کے بیچ میں نفرت پیدا کر دو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچی گئی. تو تیمور لنگ بھی اور یزید یلدرب کو بھی دونوں کو لڑایا جاتا ہے. کہاں پر؟ ترکی کے میدان میں. ترکی کے اندر دونوں لڑائے جاتے ہیں. امیر تیمور لنگ 5 لاکھ اپنے فوجوں کو لے کر جاتا ہے، بایزید یلدرب ان سے کچھ کم فوج لے کر جاتا ہے. دونوں مسلمان ہیں، دونوں
قرآن والے ہیں, دونوں شریعت والے ہیں, بس فرق اتنا ہے ایک چنگیز کا پوتا ہے اور ایک خلافت عثمانی, اور ایک عثمانی آلے سلطنت کا ایک بہت بڑا جانباز سپاہی تھا. دونوں اپنی اپنی جگہ پر طاقت رکھتے تھے, لیکن جب اتحاد کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو صحابہ ہی کیوں نہ ہو, صحابہ کی جماعت کیوں نہ ہو, جب اتحاد نہ ہو قوم میں تو آنے والی مدد بھی واپس لے لی جاتی ہے. جنگ احد کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, جب اتحاد نہیں تھا صحابہ میں تو آنے والی فتح بھی شکست کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا تھا. جنگ حنین کے واقعہ کو دیکھ لیجئے, صحابہ کی بڑی تعداد تھی, اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں سینکڑوں صحابہ وہاں پر, بڑی تعداد میں صحابہ, تعداد معلوم نہیں ہے مجھے, لیکن بڑی تعداد میں صحابہ کرام اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چوٹیں آئی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ متحد نہیں تھے اس وقت میں, کسی وجہ سے چوک ہو گئی تھی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس قوم کا متحد ہونا ضروری ہے. اگر متحد نہیں ہوگے تو یہ بھگوا رنگ کے گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے اس دیش کے دشمن, سنویدھان کے دشمن آپ کو بھی پریشان کریں گے اور اس دیش کے ناگرک کو بھی پریشان کریں گے. آپ کا مقصد صرف نماز کو نافذ کرنا نہیں ہے, بلکہ آپ کا مقصد برائی کو روکنا بھی ہے. اللہ کے نبی کا حدیث, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, من دعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کوئی برائی ہوتی ہے, چاہے وہ نیتا برائی کرتا ہے, نیتا کرپشن گھوٹالا کرتا ہے, تو اس کے ہاتھ کو پکڑنا, اس کو روکنا, یہ آپ کا اخلاقی اور شریف فریضہ ہے. آپ یہ کہیں گے کہ نہیں مولانا, نماز کوئی چھوڑے تو اس کے اوپر تقریر کرنا ہی اصلاح معاشرہ ہے. نہیں, اگر کوئی کرپٹ آدمی سماج کے اندر, اگر کوئی غلط پولیٹیکل آدمی آپ کے سماج میں اگر غلط راجنیتی کرتا ہے, اس کی بھی اصلاح کرنا اصلاح معاشرہ میں آتا ہے. جناب پوچھئے علماء کرام بیٹھے ہوئے, ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار. جب ان دونوں بادشاہ کو لڑایا جاتا ہے تو گاجر مولی کی طرح ایک دوسرے کے فوج کو کاٹتے ہیں, بالآخر بایزید یلدرب کو شکست ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو سرنڈر ملک ان کو مار شہید کر دیا جاتا ہے. اور امیر تیمور لنگ 2 سال کے بعد افسوس کرتے ہیں کہ کاش اگر ہم دونوں نہیں لڑے ہوتے تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا. ہمارے لڑنے کی وجہ سے تو ایسا ہو رہا ہے نا اس دیش میں بھی. 2 بڑے بادشاہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم بلند کر سکتے تھے. میرے بھائیو, وقت بہت ہو چکا ہے, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جلسہ الحمدللہ آپ کا بہت کامیاب رہا, لیکن اور اس کو کامیاب کی دہلیز تک پہنچائیے. وہ یہ کہ جو بھی پیغامات آپ کو یہاں سے ملے ہیں, خصوصاً اراکین جلسہ, نوجوانان کمیٹی کی جو نوجوان ساتھی ہیں, ان سب سے بھی اپنی زندگی کے اندر شریعت کی جو پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے. اور قوم کو اسٹیج پر جو مقرر, جو شعراء آ کر نفرت کی باتیں کرتے ہیں, ہمارے کچھ مسلم بھائی, کچھ تنظیمیں اور کچھ مکتب فکر کے لوگ کرتے, اللہ ان کو سمجھ دے کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے, بلکہ یہ وقت ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر آواز بلند کرنے کا ہے. آپ کے قریب میں اگر آپ کا کوئی ہندو بھائی ہے تو آپ اس کو ایسا محسوس کروائیے کہ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں, اور مسلمان امن پرست ہوتا ہے, اور مسلمان آپ کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. اس لیے کہ آدم کی اولاد, آپ بھی آدم کی اولاد, ہم بھی ہیں, دونوں آدم کی اولاد. یہ محسوس کرائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی قوی امید کرتا ہوں کہ جب یہ قوم متحد ہوگی تو پھر بخارا, سمرقند اور اسپین, اندلس کی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی. موقع بہتر نہیں ہے, آواز اور باتیں نہیں آ رہی میرے ذہن میں, ورنہ میں آپ کے سامنے اندلس کی تاریخ, بخارا کی تاریخ, ہسپانچیا کی تاریخ اور سمرقند کی تاریخ اور تاجکستان کی تاریخ, یہ ساری تاریخیں آپ کے سامنے پیش کرتا کہ وہاں کے مسلمان صرف لڑنے کی وجہ سے کیسے وہ مسلمان کاٹے گئے تھے, جو اس دیش میں ابھی شروعات ہو چکی ہے ابھی. اس لیے اگر اس دیش میں ظالم کا, دشمنان بھارت کا
दुश्मनान भारत बोलेंगे, इस्लाम भी आ जाएगा उसमें। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान भारत का खात्मा अगर होगा, हो सकता है तो एक ही सूरत में कि तमाम भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, खुसूसन मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना होगा, तभी इनका खात्मा किया जा सकता है। और इनको पढ़ पढ़ करके बताइए कि जिन लोग तुम्हारे बीच में नफरत की बीज बोते हैं ना, उनसे पूछो कि तुमको कोई मंत्र आता है, तुमको कोई तुम्हारा मूल मंत्र याद है? नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ ऐसे ही नफरती बातें करते हैं कि हम यहाँ पर जाकर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, यहाँ पर जाकर हम ब्रह्मा सूत्र पढ़ेंगे। जब न्यूज़ वाला मुंह में लगाता है कि पढ़ो तो हनुमान चालीसा, पढ़ ही नहीं पाते। आदित्यनाथ साहब सदन के अंदर वो महाभारत खोलते हैं तो अटक अटक कर पढ़ते, अटक अटक कर अटक जाते पढ़ते पढ़ते। ये शास्त्र विधि 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 मुत्सरज वर्तते काम करता। अरे इस मंत्र को 56 सेकंड के अंदर पूरे पेज को पढ़ने की इस्तिताअत और जुर्रत हमारे बच्चे और हमारे तालिब इल्म रखते। मैं खुद पढ़ कर सुना सकता हूँ। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम करता न ससिद्धिम मापनुति न सुखम न प्राम गति। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पढ़िए आप हनुमान चालीसा, लेकिन मस्जिद के सामने नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। हमने ये लचंडिया में इसकी तशरीह की थी, अजान का क्या मतलब है, हनुमान चालीसा का क्या मतलब। एक तरफ अजान में अल्लाह की तारीफ की गई और एक तरफ हनुमान चालीसा में एक हनुमान जी की तारीफ की गई। कैसे कंपेयर हो सकता है? एक तरफ अल्लाह और एक तरफ एक मनुष्य। अजान में अल्लाह की तारीफ और हनुमान चालीसा में इंसान, एक मनुष्य। मनन हनुमान जी की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। कंचन विराट वीर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। पढ़ते हैं वो, इसको वो जानते भी नहीं है, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है, अर्थ क्या, नहीं जानते। जानना चाहिए उनको, पढ़ना चाहिए उनको। आप में से जानकार हैं तो बताएं सबको, साथियों को, मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला इस देश की अमन, इस देश के अंदर अमन और सुकून का माहौल अल्लाह तबारक व ताला बरकरार रखे और हम मुसलमानों को खुसूसन कहने सुनने से ज़्यादा अपनी शरीयत पर